دودھ پلانے والی عورت کے لیے روزے کی صورت میں رمضان کے مہینے میں سہولت۔ چنانچہ اگر دودھ پلانے والی عورت کو یہ اس بات کا اندیشہ ہو کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے شیرخوار جو اس کا بچہ دودھ پیتا ہے، بچہ جو گود میں ہے ابھی دودھ پیتا ہے، ابھی باہری کوئی غذا استعمال نہیں کرتا ہے، ابھی چھوٹا بچہ ہے، دودھ ہی پر اس کی وہ اکتفا کرتا ہے، تو ایسا شیرخوار بچہ، دودھ پینے والا جو بچہ ہے، اس کے ہلاک ہو جانے کا یا اس کے پیٹ نہ بھرنے پر اس کے تکلیف میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، یا اور کوئی صورت ہے کہ بچے کا پیٹ نہیں بھرے گا تو جس سے وہ پریشان ہوگا، تو اور یہ کہ یہ عورت اس میں خوف یہ محسوس کرتی ہے کہ اگر میں اس کو دودھ نہیں پلاؤں گی تو وہ ہلاک ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا، تو اس صورت میں رمضان مبارک میں عورت کو افطار کرنے کی اجازت ہے۔ جتنے روزے وہ توڑے گی بعد میں اتنے روزے کی قضا کرے گی، اس پر کفارہ نہیں ہے۔ اور عمومی طور پر یہی دیکھا گیا ہے معاشرے کے اندر کہ جو عورت بچوں کو دودھ پلاتی ہے، عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ دودھ خشک ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے، جس سے بچے کا پیٹ نہیں بھرتا ہے اور پھر بچہ دن بھر روتا بلکتا رہتا ہے، پریشان رہتا ہے۔ اس لیے اس صورت میں اور خاصا جب دوپہر کے بعد کا وقت ڈھلتا ہے تو اس کے بعد دودھ کے اندر کچھ حرارت بھی پائی جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے ایسی عورتیں، جو عورت کے گود میں بچہ ہے اور وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے، تو ایسی عورت کے لیے روزہ نہ رکھنا یہ بہتر ہے کہ بچے کی ہلاکت کا سبب نہ بن جائے۔ بعد میں یہ عورت جب بچے کے دودھ پلانے سے فارغ ہو جائے یا بچہ اوپر کی کوئی اور غذا استعمال کرنا شروع کر دے تو پھر جو ہے اس وقت یہ عورت روزہ رکھے، یہی اس کے لیے عافیت کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ فتاوی شامی کی عبارت کو دیکھنے سے یہی مسئلے اس سلسلے میں واضح ہوتے ہیں۔ او حامل او مرضع خافت بغلبۃ الظن علی انفسها او ولدها، یہ فتاوی شامی جو زکریا بک ڈیپو دیوبند کا ہے، ہندی نسخہ اس کی تیسری جلد صفحہ 403 اور شامی جو بیروت کا چھپا ہوا نسخہ اس کی تیسری جلد صفحہ 359 پر اس کو نقل کیا ہے۔ فتاوی ہند کے اندر آگے ہے والحامل والمرضع اذا خافتا علی انفسهما او ولدهما افطرتا، یہ اس طریقے کی عبارت جو ہے فتاوی ہندیہ کی پہلی جلد صفحہ 207 اور تاتار خانیہ جو زکریا بک ڈیپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے اس کی تیسری جلد صفحہ 404 اور فتاوی دارالعلوم دیوبند اس کی جو ہے چھٹی جلد صفحہ 464، کتاب المسائل اس کی دوسری جلد صفحہ 176 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔